بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، طبی ماہرین کے مطابق جن افراد کو کبھی بخار نہیں ہوتا وہ عن قریب کسی لاعلاج مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارا دماغ آکسیجن کے بغیر 3 سے 6 منٹ تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ماضی کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ آپ کو خواب کی طرح محسوس ہوگا۔ اگر آپ زندگی میں پرامید نقطہ نظر اپناتے ہیں تو آپ کی تندرستی اور خوشی میں اضافہ ہوگا۔ بچے اس وقت تک آنسو نہیں بہاتے جب تک وہ 1 ماہ کے نہ ہو جائیں۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ اونچا اڑنے کی خواہش آدمی میں ایک ایسا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ کتنی ہی بلندی پر پہنچ جائے مطمئن نہیں ہوتا۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت کے نکاح کی اقسام: بانجھ فن والا نکاح: اگر شوہر بانجھ ہوتا یا اولاد کسی طاقتور قبیلے سے چاہتا تو وہ خود اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے پاس بیچتا کہ وہ اس سے حمل لے آئے۔ دولت کے لیے وقتی رشتہ: عرب عورتیں امیر مردوں کے ساتھ وقتی تعلق بناتی اور جب کچھ مال حاصل کر لیتی تو واپس اپنے شوہروں کے پاس آ جاتی۔ جسم پروشی پیسوں کے بدلے: عورت کے ساتھ پیسوں کے بدلے جنسی تعلق قائم کیا جاتا جیسے آج کے جسم پروش اڈے ہیں۔ بغیر پیسے کے جنسی تعلق: ایسا تعلق جس میں مرد کسی عورت سے بغیر نکاح اور بغیر کسی لین دین کے زنا کرتا۔ جنگی قیدی عورتوں پر قبضہ: جب ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا تو عورتوں کو زبردستی قیدی بنا کر بانٹ لیا جاتا اور مرد ان سے زنا کرتے جیسے وہ کوئی چیز ہو۔ محدود یعنی وقت والا نکاح: وقتی شادی، ایک خاص مدت کے لیے نکاح کیا جاتا، مثلا کچھ دنوں یا ہفتوں کے لیے وقت پورا ہو تو تعلق ختم۔ مشترکہ مردوں کا نکاح: کئی مرد مل کر ایک عورت کے ساتھ جسمانی تعلق رکھتے اور جب بچہ پیدا ہوتا تو عورت خود فیصلہ کرتی کہ بچے کا باپ کون ہے۔ باپ یا بھائی کی بیوی پر قبضہ: اگر کسی مرد کا باپ یا بھائی مر جاتا تو وہ اس کی بیوی کو وراثت میں لے لیتا جیسے مال ہو اور اس سے نکاح بھی کر لیتا بغیر اس کے مرضی کے۔ سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ اپنے ہاتھ سے چیزیں جمع کرتے ہیں ان کی نظر میں ان چیزوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اکثر لوگوں کا قد عموماً اس کے باپ کی طرح اور وزن اس کی ماں کی طرح ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انوکھا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ پر احد کے دن سے زیادہ بھی کوئی سخت اور سنگین دن گزرا ہے؟ دراصل احد کے میدان میں مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا تھا۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا عام کبھی بلا دینے والا نہیں تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے۔ آپ شدید زخمی ہو کر گر گئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احد سے بھی زیادہ سخت دن گزر چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو جواب دیتے ہوئے فرمایا: ہاں عائشہ، تمہاری عرب قوم کے ہاتھوں مجھے جن مصائب کا شکار ہونا پڑا ان میں سب سے مشکل اور سنگین دن وہ تھا جب میں اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے طائف گیا تھا۔ شوال کا مہینہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر طائف روانہ ہوئے۔ طائف میں مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سرداروں کی زمینداریاں تھیں، ان کے اپنے باغات تھے۔ یہ علاقہ اس دور میں بھی اپنے باغات اور رنگارنگ پھلوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ طائف کے گرد و نواح میں سب سے بڑا قبیلہ بنو ثقیف تھا۔ قریش کی ان کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی۔ قریش کے ایک بڑے قبیلے بنو جمح کی ایک عورت کی شادی بنو ثقیف کے ایک بڑے سردار سے ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ سفر پیدل ہی کر رہے تھے اور اس کے لیے السیر الکبیر کا راستہ اختیار کیا۔ یہ راستہ آج بھی طائف سے مکہ مکرمہ یا مکہ مکرمہ سے طائف جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ طائف کے راستے میں بعض قبائل رہائش پذیر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جس قبیلے سے بھی ہوتا آپ اسے اسلام کی دعوت دیتے، مگر ان کی بدقسمتی کہ کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ بنو ثقیف کے 3 بااثر سردار عبد یا لیل، مسعود اور حبیب تھے۔ یہ تینوں بھائی تھے۔ ان کے والد کا نام عمر بن عمیر ثقفی تھا۔ یہ بنو ثقیف کے رئیس اور سربراہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 روز قیام کیا۔ اس دوران آپ باری باری بنو ثقیف کے سرداروں کے پاس تشریف لے جاتے اور انہیں عقیدت توحید کی دعوت دیتے رہیں۔
ان کے جوابات ایک دوسرے سے بڑھ کر سخت اور بےہودہ تھے۔ سردار عبدیہ لیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں کہا، اگر اللہ نے واقعی تمہیں رسول بنایا ہے تو میں کعبے کا آئلہ پھاڑ دوں گا، یعنی اگر اللہ نے تمہارے جیسے کمزور شخص کو نبی بنایا ہے تو میں اس کے گھر کا کوئی احترام نہیں کروں گا۔ دوسرے سردار حبیب نے کہا، میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو تمہاری بات رد کرنا اور رسول سے بحث کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو تو یہ بات میری شان کے خلاف ہے کہ میں ایک جھوٹے سے بات کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ٹھیک ہے کہ تم نے میری بات نہیں مانی، مگر یہ گفتگو اپنے تک ہی محدود رکھنا، اس کا چرچا نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ یہ خبر قریش تک نہ پہنچے تاکہ وہ اپنی سختی میں مزید اضافہ نہ کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر سے کلمات کہہ کر وہاں سے اٹھ آئے۔ انہوں نے نہایت سخت اور بے رحمانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا، نہ صرف علاقے میں منادی کروائی بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو اوباشوں اور آوارہ گردوں کو حکم دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرے اور ان کا راستہ روکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ ادھر طائف کے آوارہ گرد لوگ، جن میں زیادہ تر نوجوان اور بچے تھے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے اور شور مچاتے آپ کے پیچھے لگ گئی۔ وہ راستے کے دونوں جانب کھڑے ہو گئی، بعد گالیوں اور بد زبانیوں سے آگے بڑھ کر پتھر چلانے پر آ گئی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے لگی، سنگباری تیز کر دی، آپ کی پنڈلیوں پر گہرے زخم لگ گئی، ان سے خون بہنے لگا اور نالین مبارک خون میں تربتر ہو گئی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنے جسم کو ڈال بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ وہ خود بھی محفوظ نہیں رہے، ان کا سر بھی پھٹ گئے۔ سیرت نگاروں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے نکلے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کو اٹھا کر قریب ہی پانی کے ایک چشمے پر لے گئے۔ زخموں کو پانی سے دھونے کی کوشش کی، نالین مبارک اتارنا چاہیں تو وہ خون سے اس طرح جم چکے تھے کہ اتارنا مشکل تھا۔ امیہ کے سردار عتبہ بن ربیعہ کا باغ قریب ہی تھا۔ یہ باغ طائف سے کم و بیش 5 کلومیٹر دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ میں پناہ لی۔ اس وقت وہ باش اور آوارہ گرد بھی واپس ہو گئے تھے۔ عتبہ اپنے بھائی شیبہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے آیا ہوا تھا۔ وہ بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ کافر تھے مگر مکارم اخلاق تو ان کا وصف تھا، یوں بھی رشتہ داری تھی۔ انہیں غیرت آئی کہ ان کے رشتہ دار کے ساتھ اہل طائف نے بہت سلوکی کی ہے، تو اپنے غلام کو بلایا جس کا نام عداس تھا۔ عداس شام کے شہر نینوا کا رہنے والا عیسائی تھا۔ اسے انگور کے چند خوشے دے کر کہا، اسے ان مہمانوں کے پاس لے جاؤ۔ یہ عداس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی سعادت مل رہی تھی۔ عداس انگور لے کر آیا تو اس نے دیکھا اور سنا کہ اللہ کے رسول انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھا کر فرما رہے ہیں، بسم اللہ، اور پھر کھانا شروع کر دیا۔ عداس معزز مہمان کی طرف تعجب بری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ بسم اللہ کا کلمہ یہاں کے لوگ تو نہیں بولتے، وہ تو اللہ کے نام سے کھانے کا آغاز نہیں کرتے۔ عداس کہنے لگا، یہ جملہ اس شہر کے لوگ نہیں بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے کہا، میں نینوے کا رہنے والا ہوں اور عیسائی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا تو تم مرد صالح یونس بن متی کے شہر کے رہنے والے ہو؟ عداس کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے سوال کیا، آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی ہیں، میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے۔ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ عداس نے یہ سنا تو اللہ کے رسول پر جھک پڑا اور آپ کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دی۔ دور بیٹھے ہوئے عتبہ اور شیبہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ عداس کی قسمت بہت اچھی تھی، اس کے نصیب جاگ اٹھے۔ وہ بے اختیار کہہ رہا تھا، اشہد انک عبد اللہ و رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے تو ہم علم کی شدت سے طبیعت نہ ڈال اور دل فاش فاش تھا۔ کرن المنازل کا مقام کوئی زیادہ دور نہیں تھا۔ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین تشریف لائے۔
آج ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ آپ سے گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ حکم دیں تو وہ اہل طیف کو 2 پہاڑوں کے درمیان پھینس ڈالیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طیف کی ان زیادتیوں کے باوجود ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی فش سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا بعد میں پوری ہوئی تھی، اور اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ موسم میں شہد گھر میں ضرور رکھیں۔ سردیوں میں شہد گرم میں ضروری ہونے کی چند اہم وجوہات یہ ہیں۔ نظام ہاضمہ بہتر کرتا ہے۔ شہد گرم پانی کے ساتھ لینے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، جو سردیوں میں اکثر سست ہو جاتا ہے۔ اسکن کو نمی دیتا ہے۔ سردی میں اسکن خشک ہو جاتی ہے۔ شہد جلد پر لگانے سے قدرتی نمی ملتے ہیں۔ گرمی فراہم کرتا ہے۔ شہد جسم کو اندر سے گرم رکھنے میں مدد کرتا ہے، خاص طور پر صبح خالی پیٹ گرم پانی میں ملا کر پینے سے۔ مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے۔ شہد میں اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہوتی ہیں جو جسم کو وائرس اور نزلہ زکام سے بچاتی ہیں۔ گلے کی خراش اور کانسی میں مفید۔ شہد گرم پانی یا دودھ کے ساتھ لینے سے گلے کی خراش، کانسی اور کچی آواز میں آرام ملتا ہے۔ توانائی بخشتا ہے۔ شہد فوری توانائی دیتا ہے جو سردی میں سست روی سے بچنے کے لیے مددگار ہیں۔ ناصرین محمد بن اسحاق نے اپنی معاذی میں ذکر کیا ہے کہ ابو العالیہ نے بیان کیا ہے کہ جب ہم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں تستر فتح کیا تو ہرمزان کے مالحان میں ایک تخت دیکھا۔ اس تخت پر ایک مردہ لٹایا گیا تھا جس سے سران ایک کتاب رکھی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں نے اس کتاب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھجوا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے الاخباری کو بلوا کر اس کا ترجمہ کرایا۔ اس کتاب میں حوادث و واقعات آئندہ تحریر تھے۔ ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے کتاب الاموال میں تحریر فرمایا ہے کہ اس مردہ کے سرانے مال رکھا ہوا تھا اور ایک کاغذ پر تحریر تھا کہ جس شخص کا جی چاہے اس میں سے مال بطور قرض مدت مقررہ کے لیے لے سکتا ہے۔ اگر مال ٹھیک وقت پر واپس کر گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ مبروس ہو جائے گا یا بیمار ہو جائے گا۔ تستر کا قصہ ہے جس کے سردار حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ لاش سے چمٹ گئے اور فرمانے لگے، قسم ہے رب کعبہ کی، یہ لاش حضرت دانیال علیہ السلام کی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہدایت کی کہ لاش کو حنوط لگا کر دفن کر دیا جائے اور نماز جنازہ کے ساتھ تدفین ہو، جس طرح حضرات انبیاء علیہ السلام دفن ہوتے ہیں، اور اس مال کو بیت المال میں رکھ دیا جائے اور اس قبر کو پوشیدہ کر دیا جائے تاکہ کوئی جان نہ سکے۔ حسب حکم خلیفہ وقت یہی کیا گیا۔ ابو العالیہ سے راوی نے پوچھا پھر اس لاش کا کیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے 13 قبریں دن میں کھود دی۔ جب رات ہوئی تو تمام قبریں معناش مبارک حضرت دانیال علیہ السلام دفن کر کے زمین برابر کر دی تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، کیونکہ وہاں کے لوگ قحط کے زمانے میں لاش کو کھول دیتے تھے تاکہ بارش ہو جائے۔ ابو العالیہ نے سوال کرنے پر بتایا کہ وہ لاش غالباً حضرت دانیال علیہ السلام کی تھی جو 300 سال سے موجود تھی اور اس میں کسی قسم کا بھی تغیر نہیں ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام کے چند بال سر کے پچھلے حصے کے جڑ گئے تھے، کیونکہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے جسد اطہر کو نہ تو زمین کھا سکتی ہے اور نہ درندے۔ بلازدری نے فتح القواس کے واقعہ میں لکھا ہے کہ قلعہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک کوٹری دیکھی جس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ اس میں حضرت دانیال علیہ السلام کی نعش ہے۔ جب لوگ قحط کی مصیبت میں مبتلا ہوتے تھے تو اہل بابل سے درخواست کیا کرتے تھے کہ وہ نعش ہم کو دے دیں تاکہ اس کی برکت سے ہم اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کریں۔ بہت نصر بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید کر کے بابل میں رکھ دیا تھا، یہی ان کی وفات ہو گئی۔ جب آپ دوسروں میں کوئی خوبصورت چیز دیکھیں تو انہیں بتائیں کہ انہیں بتانے میں آپ کے چند سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن یہ ڈھونڈنے میں انہیں زندگی لگ سکتی ہے۔ ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہمارا اللہ پر یقین کمزور ہو جاتا ہے، جب ہم اس کے فیصلوں کو دل سے قبول نہیں کرتے اور اس کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ دل بے چین ہو جاتا ہے، خوشیاں دھندلا ہو جاتی ہیں اور ہر چیز بے معنی اور اداس لگنے لگتی ہے۔ لیکن جب ہم اللہ پر کامل یقین کر لیتے ہیں اور اس کے ہر فیصلے کو اپنے بہتری سمجھتے ہیں
تو دل میں ایک سکون اتر آتا ہے اور زندگی میں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہونے لگتی ہیں جو ہمارے ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہیں۔